الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے معزز استاد کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ کچھ دیر کے لیے ہاتھ سے رشتے توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور اس ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور دیکھیں دنیا کیا تھی۔ ظلمت تھی، ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زنا کاری معیوب ہونا تھا، چوری ڈاکہ اور زنا پر فخر کیا جاتا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، عورت حیوان کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی، انتقام اور انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا، افراتفری تھی، خوف تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹمتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جس نے خزاں سے باہر پیدا کی، وہ رب جس نے ظلمت شب کے بعد نور صف پیدا کی، وہ رب جس نے بلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کھاتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب جو آپ کا میرا اور ہر شے کا رب ہے، اس اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حال پر رحم آ گیا، اس نے دنیا کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، ہدایت کا منشور دیا، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل دی، تجارت بدل دی، معاشت بدل دی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، انسان بدل ڈالا، زندگی بدل ڈالی، زندگی کے رخ بدل ڈالے، ڈاکو اور لٹیرے محافظ و نگہبان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پاسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدی اور رہنما بن گئے، ذرہ تھا گہر بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا قاتل وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، حمزہ تھا عبداللہ بن گیا، خالد تھا سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر امت بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ عرض کرتا چلوں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے عمل کرنے پر برپا ہوا، یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغییر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے آئی۔ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اور اس طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کوئی آیت، اس کی کوئی زبردست جیسا کوئی شوشہ نہیں بدلا، وہ ہدایت، وہ روشنی اور وہ تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی ہے۔ قرآن آج بھی ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، ہمارے اخلاق اور اعمال کو بدل سکتا ہے، ہمارے باطن کا تزکیہ کر سکتا ہے، ہمیں سچی خوشی اور حقیقی سکون دلا سکتا ہے۔ اللہ کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس پہ عمل تو کرے، مگر ہے افسوس آج ہمارے پاس خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، ڈراموں اور فلموں کے لیے وقت ہے، ڈراؤنے اور افسانوں کے لیے
آج تمہارے پاس وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر خزانے ہیں مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنی کا موقع ہے مگر تم امریکہ، روس، فرانس اور چائنا سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے اب چینی کا دریا بہہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو اسٹالن کو، معاوضے کم ہو گئے، مغربی جمہوریت کے سلاب کو، تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا، مگر افسوس تم اپنے خزانوں کے ساتھ بنے بیٹھے ہو، نہ تم قرآن سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب، مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔